السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ ہم پاک نہ ہوں یا جب تک کہ ہم باوضو نہ ہوں. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ایسا ہے؟ جی ہاں، ہمارے یہاں عموماً یہ ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ نے باوضو کرنا ہوگا. نہ جانے یہ عقیدہ ہم میں کہاں سے پیوست ہو گیا، کہاں سے آ گیا. اور اس کو عموماً ایک آیت ہے جو سورہ واقعہ کی، اس سے جوڑ دیا جاتا ہے. وہ آیت کچھ اس طرح آتی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون. اب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اسے چھو نہیں سکتا جب تک کہ کوئی پاک نہ ہو. اب یہاں دو لفظ ہیں، مسا اور مطہرون. یہ دو لفظ ہیں. مسا کہتے ہیں ٹچ کرنے کو عموماً، لیکن یہ صرف فزیکل ٹچ نہیں ہے، کسی چیز کو چھونا نہیں ہے، بلکہ اس کو میں انگریزی میں کہوں تو یہ ہوگا ٹو بی ان ٹچ. اب دیکھیے، کسی چیز کو ٹچ کرنا اور کسی سے ان ٹچ ہونا، ان دونوں میں بہت فرق ہے. اور مطہر عربی میں کہتے ہیں آلائشوں سے پاک، ہر قسم کے جراثیم گندگی سے پاک. اسے عربی میں مطہر کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ڈس انفیکٹنٹ کہتے ہیں. جیسے ڈیٹول ہوتا ہے، تمام گندگی جراثیم کو مار دیتا ہے. تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یو کین ناٹ بی ان ٹچ اور یو کین ناٹ بی ان ٹچ ود دی میسج جب تک کہ تم اپنے ذہنی آلائشوں کو پاک نہیں کر لو گے. اب اس کے بعد چونکہ یہ لفظ مسا آیا ہے تو میں مسا آپ کو دو اور آیتوں میں دکھاتا ہوں اور بات نکھر کے سامنے آ جائے گی. یہ دوسری آیت ہے سورہ یونس کی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرَّ دَعَانَا لِجَانِبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اب یہاں یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف چھوتی ہے. اب تکلیف کبھی چھوتی نہیں ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یو گیٹ ان ٹچ ود اٹ. تو وہ انسان جو ہے پہلو بیٹھے کھڑے اللہ سے فریاد کرتا ہے. یہی لفظ مسا جو ہے ایک اور جگہ آیا ہے جسے پھر بہت ہی غلط طریقے سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور آج میں اس کو بھی سمجھاتا ہوں. چلو، یہ سورہ مریم کی آیت ہے، آیت نمبر ہے یہ 20. مریم کی زبان سے کہا جا رہا ہے: وقالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. عموماً اس کا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ مریم نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کہاں سے ہوگا جب تک مجھے اب تک کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. اب دیکھیے، یہاں یہ چھونا جو ہے پھر ٹچ نہیں ہے. اور چھونا کے آپ کو معنی آپ سمجھ رہی ہیں کہ کیا ہمارے یہاں ان ترجموں کے اندر ڈال دیا گیا کہ مریم ان کسی کے ساتھ جسمانی چھونے کو اس میں داخل کر دیا گیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور پھر ایک اور لفظ ہے یہاں پر غلامن. غلامن کا ترجمہ بیٹا کر دیتے ہیں، یعنی مریم کہہ رہی ہیں کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی نے اب تک چھوا ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہاں کہا جا رہا ہے، مریم کہتی ہیں she said, how can it be a worker for me when I am not in mutual contact with a man, neither I am wishing it. اس نے کہا کہ میرے لیے ایک غلام کیوں کر ہوگا، کیونکہ میں کسی انسان سے باہمی رابطے میں نہیں ہوں اور نہ میں نے اس کی خواہش کی. اب دیکھیے، غلام لفظ ہے، غلام لفظ کا کہیں پہ بھی ترجمہ بیٹا نہیں ہو سکتا. غلام عربی میں یوتھ کو کہتے ہیں، اور یوتھ کیا ہوتی ہے؟ ایک خاص قسم کے ورکر ہوتے ہیں. عموماً ہم اپنی زبان میں بھی جب کہتے ہیں غلام لونڈیا یا غلام کہتے ہیں تو ہم کسی بچے سے مراد نہیں لیتے، ہم اس میں ایک نوجوان آدمی کو تصور کرتے ہیں. ان تینوں آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مسا کوئی فزیکل ٹچ نہیں ہے، اٹ از ٹو بی ان ٹچ، کسی سے باہمی رابطے میں ہونا.